اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے خاص سلسلے قرآن ذریعہ نجات کے ساتھ میں حافظہ عائشہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم دو صورتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ فضائل، کچھ خصوصیات، کچھ برکات پیش کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اور یہ کتاب تا قیامت تمام ہی انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول 23 سال، تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل فرمایا۔ قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے بہت سی خصوصیات قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ نہ صرف قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی سورت پوری نہیں نازل ہوئی تھی، بلکہ بعض سورتوں کی کچھ آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ جیسے کہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو پہلی وحی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی تھی وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات تھیں۔ اگر ہم سورۃ الفاتحہ کی بات کریں تو اس سورہ مبارکہ کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو اللہ رب العزت نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی تعریفات، تحمیدات، تسبیحات کو بیان فرمایا ہے، اور پھر انسان کو وہ طریقہ سکھایا ہے کہ انسان کس طرح سے اپنے رب کریم کے آگے اپنا دامن پھیلا کر اس سے دعا مانگ سکتا ہے۔ سیدھے راستے سے مراد یہاں پر وہ راستہ ہے جو کہ اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دکھایا، اور وہ سیدھا راستہ یہاں پر مراد، یعنی کہ اس سورہ مبارکہ میں مراد اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کرنے کو قرار دیا۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت پر کامل یقین سورۃ الفاتحہ کا مقصد ہے۔ فاتحہ ابتدا کرنے والی کو کہا جاتا ہے، اس کا نام فاتحہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس سورہ مبارکہ سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو نماز جو کہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، اللہ رب العزت نے نماز کی ابتدا کا حکم بھی سورۃ الفاتحہ سے دیا ہے، اور حدیث مبارکہ میں بیان ہوتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جس شخص نے نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کی اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ بہت سی بیماریوں سے شفا کے لیے بھی
پڑھی جاتی ہے اور اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے متعدد نام ہیں، اس کو سبع مثانی یعنی کہ بار بار پڑھے جانے والی بھی کہا جاتا ہے، اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اس کو شفا بھی کہا جاتا ہے، اس کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، اور بھی متعدد نام سورۃ الفاتحہ کے احادیث میں مذکور ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو ان ناموں سے مخاطب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سورۃ الفاتحہ کے مقصد کو سمجھنے کی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائیں، اور اس سورہ مبارکہ میں جن ہدایات اور جن باتوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے ان پر منوعاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اسی سورہ مبارکہ کی برکت سے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔